بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری حدیث نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد زہد و عابد یا گناہوں سے لت پت گنہگار ہو، اس عمل کو اپنے اوپر مسلط کر لے، قیامت کے دن پلسرات کی تاریکی کے وقت یہ عمل نور کا توق بنا کر گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ نور دے کر عذاب دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے، گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی تھی۔ آپ وصال سے قبل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر کو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں انتقال کے بعد میری کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہری وصال کے بعد دیکھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ روز محشر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پاک کی عظمت یہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچے کر لو تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پلسرات سے گزر جائیں۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلی کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر پلہ 1000 پلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط پر لکھا ہوگا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت اہل بیت کو تمام تر کرامات اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جرمٹ میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ عورتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بہت زیادہ فضائل و مناقب آئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کی والدہ اور سیدنا حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے طور طریق کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست، طرز گفتگو اور لب و لہجہ میں حضور کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے سوا سیدہ فاطمہ الزہرا سے سچا اور انصاف گو کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار میں حضور کی بہترین نمونہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ مشہور روایت کے مطابق ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جلوہ افروز ہونے کے لیے مقام پر رونق کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا کہ حضور کے ہر قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش محبت سے متاثر ہو کر کہا، بہت خوب، جائیے آپ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دی اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہائی میں تشریف لے جا کر خدائے رحمان کی بارگاہ اقدس میں سربسجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، بندی فاطمہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب کریم تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کو غیب سے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہانیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ خدائے رحمان کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور اس کریم پروردگار نے ان ہانیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہانیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان کہ ان ہانیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حیران دے کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا رب تعالی نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گوشے تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ کریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں، لہذا اے مالک و مولا، جہاں تو نے میرے خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے حبیب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں، ایک دم اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہ گاروں کو جنت سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا زمانہ قحط میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی اور 2 روٹیاں اِسار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بھیج دی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے آئے اور فرمایا، اے میری بیٹی ادھر آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سینے کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ سینہ روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی اور آپ نے یہ جان لیا یہ کھانا رب تعالی کی طرف سے نازل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس پاکیزہ برتر رب کریم کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم کے مشابہ بنایا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دوسرے اہل بیت کو جمع فرما کر سب کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور سب کھانا کھا کر سحر ہو گئے۔ پھر بھی کھانا اس قدر باقی تھا اور اس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا۔ حدیث نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اس کے گلے میں نور کا توق پہنایا جائے، یہ نور دے کر عذاب دینے والے فرشتے ان کو کہیں گے گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے۔ اور پیارے شفاعت کرنے والے کے لیے دعا کرنے کے بارے میں شاندار قول ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ درود شریف سے غربت و فکر دور ہوتا ہے اور زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں
لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا خود، اس کے بیٹے پوتے نفع اور وہ بھی یعنی پڑھنے والا بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا تھا، اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود ایک نور ہے، اس ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ انتہائی محبت کرتے ہیں اور نیند میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں بہت وسیع ثواب ہے۔ جو جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔